Welcome to this online and physical class of Pakistan Affairs. Today we are discussing geography of Pakistan. Before starting studying any map, whether this is a map of a country, whether this is a map of a city, whether this is a map of a home, whatever it is, you must need to know the directions on the map. North would be at the top, south would be at the bottom, and east and west. Knowing this key will help us in understanding the neighboring countries of Pakistan and the location of Pakistan. تو پاکستان کے نارتھ ویسٹ میں افغانستان واقع ہے. افغانستان پاکستان کا پڑوسی ہے. لمبا بارڈر ہے ہمارے پاس اینڈ دس بارڈر از نون ایز ڈیورنٹ لائن. اس کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے. ڈیورنٹ وہ انگریز ریپرزنٹیٹیو ہے جو برطانوی ہند سے کابل گیا اور وہاں امیر آف افغانستان سے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے میں انہوں نے نقشے پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان باؤنڈری کی وضاحت کی اور 12 نومبر 1893 کا سال تھا. اس کو ڈیورنٹ لائن ایگریمنٹ عموماً کہا جاتا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت افغانستان اور برطانوی ہند کے درمیان باؤنڈری بنی اور یہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان باؤنڈری ہے. 2250 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبے سے اس کی باؤنڈری لگی ہوئی. ہمارے ملک کے ویسٹ میں ایران ہے اور ایران اپنے بلوچستان کے صوبے کے ساتھ اس باؤنڈری لگی ہوئی. پاکستان کے ساؤتھ میں عربین سی ہے, بحیر عرب, یا عموماً اس کو لوگ کراچی کا سمندر بولتے ہیں, لیکن ایکچولی کراچی از ناٹ اونلی سٹی لوکیٹڈ اوور ہیئر, تو ہم اس کو بحیر عرب یا عرب سمندر بول سکتے ہیں. یہ بحیر عرب جو ہے یہ اصل میں انڈین اوشن کا حصہ ہے. اور اب واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اوشن اینڈ سی؟ اوشن جو ہے, اوشن کو اردو میں بحر بولتے ہیں, عربی کا لفظ ہے بحر, اور سی کو بحیرہ یا ہندی میں سمندر, بحیر عرب. اوشن از دا لارجسٹ باڈی آف واٹر آن دا گلوب. گلوب پر جو بڑا باڈی ہے واٹر کا جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہے ایکچولی, اس کو بحر یا اوشن بولتے ہیں. ایکچولی تو 3 اوشنز ہیں, تینوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ون از پیسیفک, دا ادر از اٹلانٹک, اور تیسرا جو ہے وہ انڈین ہے. لیکن جو نارتھ میں جو سی ہے اس کو بھی نام دیا گیا اوشن, اس کو ٹک اوشن بولتے ہیں, اور جو ساؤتھ آف دا گلوب میں جو اوشن ہے اس کو ساؤتھ اوشن بولتے ہیں. اس حساب سے پھر 5 بن جاتے ہیں. تو اوشن از دا لارجسٹ باڈی آف واٹر, اور سی کیا ہے؟ سمندر. یہ پانی جب خشکی کے قریب پہنچ جاتا ہے اور خشکی سے لگ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو سمندر بولتے ہیں. تو دنیا میں تقریباً 50 کے لگ بھگ سمندر ہیں, اور اوشن تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ 5. تو پاکستان کے ساؤتھ میں جو سمندر ہے یہ بحیر عرب کہلاتا ہے, جو خود انڈین اوشن یا بحر ہند کا حصہ ہے. ہمارے 2 صوبوں بلوچستان اور سندھ کی باؤنڈری لگتی ہے, اور پیمائش 1045 کے لگ بھگ ہے, اور بلوچستان کے ساتھ ہماری ساحل زیادہ ہے اور سندھ کے ساتھ کم ہے. ہمارے مشرق میں ہندوستان کا ملک واقع ہے جس کو بھارت بھی بولتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہماری جو باؤنڈری ہے یہ 2 حصوں پر تقسیم ہے. ایک کو ہم ریڈ کلف باؤنڈری بولتے ہیں. 1947 میں جو باؤنڈری ڈرا ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان, تو اس کو ریڈ کلف باؤنڈری کہتے ہیں. یہاں کشمیر کا اسٹیٹ واقع تھا جس پر آج کل انڈیا نے قبضہ کر لیا ہے اگست 2019 سے, اور پہلے انڈیا کے ساتھ اس کا الحاق تھا. اندرونی طور سے جموں اینڈ کشمیر کا اسٹیٹ آزاد تھا اور بیرونی طور سے یہ انڈیا کا حصہ تھا. لیکن 2019 اگست میں انڈین پارلیمنٹ نے اس کو ہندوستان کی ریاست یعنی کہ ایک صوبہ سا بنا دیا, اور اب اس پر ہندوستانی آئین وغیرہ لاگو ہے. پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ جموں اینڈ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور جب تک یو این کے ماتحت اس میں پلیبیسائٹ یا استصواب رائے نہیں ہوتا جس میں کشمیری خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ whether they want to join Pakistan or whether they want to join India or whether they want to remain independent. تو ان تینوں میں یہ کوئی آپشن سلیکٹ کریں گے. پاکستان کو یہ امید ہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لیں گے,
ان کی زیادہ تر آبادی جو ہے 77% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال اس وجہ سے پاکستان اس باؤنڈری کو کلیئر کٹ نہیں بناتا، بلکہ یہاں سرخ ڈاٹس سے لائن آف کنٹرول کو ظاہر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی باؤنڈری ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کشمیر اگر پاکستان کا حصہ بنتا ہے تو پھر ہماری باؤنڈری بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ 2 سال پہلے حکومت پاکستان نے پاکستان کا ایک نقشہ جاری کیا، سرکاری نقشہ، اور اس میں 4 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے۔ تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں جتنی بھی نقشے بنیں گے اس میں لائن آف کنٹرول کو ڈاٹڈ ظاہر کیا جائے، صرف ہمیں یہ ظاہر ہو کہ آزاد کشمیر کہاں تک ہے اور مقبوضہ کشمیر کہاں پر ہے، باقی اس کو کنفرم باؤنڈری ڈکلیئر نہ کی جائے۔ تو ہماری اتنی کتابیں چھپتی ہیں یا آن لائن ہمارے جتنی میپس ہیں اس میں یہ باؤنڈری اس کو کنفرم نہیں دکھایا جاتا۔ یہاں چائنا بھی واقع ہے اور پاکستان کی 500 اور سم کلومیٹر چائنا کے ساتھ ہماری بارڈر بھی لگی ہے۔ اب افغانستان اور چائنا کے ساتھ یہاں ایک تنگ پٹی ہے جس کو واخان کی پٹی بولتے ہیں۔ یہ افغانستان کی پٹی ہے، افغانستان کی ٹیریٹری ہے، اور یہاں تاجکستان ہے۔ یہ واخان کی پٹی کیوں بنائی گئی ہے؟ 85 میں جب افغانستان کے سرحدات بن رہے تھے اور ایک طرف یہاں برطانوی امپائر تھا اور اوپر رشین امپائر تھا، اور تاجکستان رشین امپائر کا حصہ تھا، تو دونوں امپائرز نے افغانستان کو بیچ میں ایک بفر زون کے طور سے رکھنا چاہا تاکہ دونوں افواج کا جو ٹاکرا نہ ہو۔ تو انہوں نے تاجکستان کی باؤنڈری یہاں ایکسٹینڈ نہیں کی بلکہ بیچ میں سے واخان کی ایک باریک پٹی لگا دی تاکہ انڈین افواج اور رشین افواج وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر رہیں۔ انگریزوں کا یہ ایک سوچ تھی۔ اگر ہم ایک اور نقشہ بنا دیں چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا، انگریز جب ہندوستان پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے کلکتہ میں حکومت سنبھالی، یا انہوں نے اپنے اسٹیشن بنوائے اور پھر وہاں حکومت بھی بنائی، اور پھر کلکتہ سے بنگال کی سٹی ہے، ویسٹ بنگال میں ہے آج کل جو ہندوستانی بنگال ہے، اور پھر کلکتہ سے they were marching towards north west، یہاں مختلف علاقے دہلی فتح کیا، پھر پنجاب کو شامل کیا، سندھ کو شامل کیا، اور آخر میں جب پنجاب شامل ہوا تو خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہیں تو وہ بھی پنجاب کا حصہ تھے۔ تو they were searching for a boundary کہ یہاں باؤنڈری ہم کہاں بنائیں، بیکاز جب انہوں نے ریور انڈس کراس کیا تو اب آگے ان کو منافع کم تھا اور پرابلم زیادہ تھے۔ زرخیز زمین جو پنجاب اور انڈیا میں تھی، لوگ جو ہیں وہ حامی تھے، زیادہ تر جو سرکردہ لوگ تھے، نواب وڈیرے وغیرہ، یہاں ان کی لیے پرابلم زیادہ تھے۔ جب یہ ریور انڈس کراس کر کے، عباسین کراس کر کے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں پہنچے تو they were searching for a boundary، ان کو باؤنڈری کی تلاش تھی کہ وہ سٹاپ کہاں لگائیں، کیونکہ وہ اور آگے بڑھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ دوسری طرف سے رشین امپائر جو ہے جو ایکسٹریم نارتھ میں اس کا ماسکو ہے اور اس کا ایک کیپٹل سٹی تھا اس وقت سینٹ پیٹرز برگ، تو سینٹ پیٹرز برگ سے وہ آ رہے ہیں اور سمرقند اور بخارا کو قبضہ کیا۔ یہ 1860 اور 65 کی سال ہے، سمرقند اور بخارا کو فتح کیا۔ they were near افغانستان، اب وہ افغانستان کی طرف آ رہے ہیں، اس طرف سے برٹش آرمی ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، تو دونوں میں ایک خوف پیدا ہوا کہ وہ اوپر سے آ رہے ہیں اور یہ ہم تو کہیں آپس میں لڑائی نہ ہو۔ ہوشیار لوگ تھے، مقامی اور کمزور لوگوں سے تو لڑتے تھے لیکن آپس میں لڑائی کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ بہرحال وہ اس ریجن پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور ہسٹری میں اس غلبے کو گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی انہوں نے قبضہ نہیں کیا، لیکن افغانستان پر یا ایران پر انفلوئنس کس کا ہوگا، اس کی ان کی جو اسٹرگل تھی، دس از نون ایز گریٹ گیم۔ اب ہندوستان نے ایک تو افغانستان کو بفر زون رکھا، ایران بھی سم ہاؤ بفر زون تھا، اور یہ واخان کی پٹی بنا دی۔ انگریزوں نے یہاں ریاستیں بنائیں، کشمیر کی ریاست، پھر چترال، دیر اور سوات کی ریاست، پھر ٹرائبل ایریا، اور پھر یہاں ریاستیں بلوچستان کی قلات اور مکران اور لسبیلا وغیرہ۔ تو انہوں نے گریجول باؤنڈری بنائی، پہلے کمپلیٹلی بفر زون رکھا افغانستان کو بیچ میں، پھر یہاں ریاستیں رکھی اور یہاں بیچ میں سے فاٹا رکھ دیا تاکہ روس کے ساتھ ان کی باؤنڈری لیئر بائی لیئر ہو اور کنفرم باؤنڈری نہ ہو۔ بہرحال پاکستان کے نارتھ میں تاجکستان ہے جو ہم سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہے، اور بیچ میں سے افغانستان کا علاقہ ہے واخان، بڑا رف ٹیرین ہے، پہاڑی خطہ ہے، اور بدخشان ان کا صوبہ ہے، اس صوبے کا حصہ ہے۔ اب اگر ہم
پاکستان کے صوبوں کی بات کریں تو پاکستان میں 4 صوبے ہیں، خیبر پختونخوا، یہ بلوچستان بہت بڑا، پھر سندھ اور پنجاب اور یہاں کشمیر اینڈ گلگت بلتستان، جو یہ 4 صوبے ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ تو افغانستان کے ساتھ ہمارا کے پی اور بلوچستان، اور ایران کے ساتھ بلوچستان، ساحل سمندر بلوچستان اور سندھ، اور انڈیا کے ساتھ پنجاب اور سندھ۔